اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يدعن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ والقواعد، قواعد قاعدہ سے ہے، قاعدہ سے ہے۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، قاعدہ اسی سے رول وغیرہ، اور قواعد کا معنی بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ والقواعد، اور بیٹھی ہوئی۔ قواعد کا معنی آپ کو یہ بھی بتا دوں، بنیادیں بھی آتا ہے، اس کا معنی بنیاد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مکان کی بنیادیں رکھنا، بالکل اسی طریقے سے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو بھی قواعد کہا جاتا ہے، یعنی رولز کہا جاتا ہے، اصول کہا جاتا ہے۔ جیسے نورانی قاعدہ، قاعدہ، ٹھیک ہے، قاعدہ کا لفظ اس میں بولا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں، یا یہ کہہ لیں کہ چیز سیکھنے کے، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جو اس کے اصول و قوانین ہیں، وہ بھی عربی میں قواعد اس کا معنی آتے ہیں، قاعدہ کا معنی آتے ہیں۔ تو یعنی دو طرح سے اس کے الفاظ معنی استعمال کیے جاتے ہیں، بیٹھنے کے بھی اور اس کے علاوہ اصول و قواعد کے لیے بھی۔ تو اب ہم جیسے نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں تشہد یا قعدہ، قعدہ میں بیٹھنا، ٹھیک ہے، یعنی قعدہ ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، تو ان کا معنی بیٹھنا ہے۔ تو یہ میں صرف آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہ کہاں سے لفظ نکلا ہے۔ والقواعد، اور بیٹھی ہوئی، من النساء، عورتیں، عورتوں میں سے وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں، یا وہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب وہ عورتیں بیٹھی ہوئی کیا ہے؟ بیٹھی ہوئی عورتیں کس کو کہا گیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایکسپلین کر دیا ہے، کیا؟ اللہ تی، وہ جو لا نہیں، یرجون امید رکھتی، نکاح، نکاح کی، یرجون رجا سے لفظ ہے، رجا کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا۔ والقواعد، اور بیٹھی ہوئی، من النساء، عورتیں، اللاتی، وہ جو لا نہیں، یرجون امید رکھتی، نکاح، نکاح کی، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی جن کو نکاح کی امید نہیں ہے۔ بیٹھی ہوئی عورتوں سے مراد یہاں ایجڈ ہیں، یعنی بوڑھی عورتیں، وہ بوڑھی عورتیں جن کے دل سے نکاح کی طلب ختم ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، شادی کی طلب ختم ہو چکی ہو۔ انسان کے یہ کہہ لیں کہ جو فطرت میں ایک یہ کہہ لیں کہ شادی کی تمنا ہے، طلب ہے، وہ ختم ہو چکی ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں، ٹھیک ہے۔ بوڑھی عورتوں کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا ہے بیٹھی ہوئی عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو والقواعد من النساء، بیٹھی ہوئی عورتیں، اللاتی، وہ جو لا یرجون نہیں امید رکھتی، نکاح، نکاح کی، وہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، اتنی ایجڈ ہو گئی کہ جن کو شادی کی طلب نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، دل میں کوئی امنگ نہیں پیدا ہوتی ان کی۔ فلیسا، پس نہیں، علیہن، ان پر، جناح، گناہ، پس ان پر گناہ نہیں ہے، این یدانا، کہ وہ اتار کر رکھیں، ثیابہن، اپنے کپڑے، ثیاب صوبہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کپڑا، اپنے کپڑے اتار کر رکھیں، غیرہ، نہ کہ، متبرجات، اظہار کرنے والی ہوں، بزینت، زینت کا، نہ کہ زینت کا اظہار کرنے والی ہوں۔ متبرجات، تبرج کا مطلب بناؤ سنگار کرنا ہے، اصل میں اسی کا معنی بناؤ سنگار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنا۔ تو یہاں زینت کا لفظ بھی آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بننا، سنورنا، زینت، ٹھیک ہے، یعنی خوبصورتی اختیار کرنا۔ تو متبرجات بزینہ، اس کو اکٹھا ہم اس کا لفظ استعمال کریں گے جس کا مطلب ہوگا سجنا سنورنے کا اظہار کرنا، اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں، این یدعن ثیابہن، اگر یہ اپنے کپڑے اتار کر رکھیں۔
کپڑے اتار کر رکھنے سے یہاں جو بتایا گیا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اتار کر برہنہ بیٹھ جائیں۔ کپڑے اتار کر رکھنے سے مراد دوپٹہ اتار کر بغیر دوپٹے کے رہنا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس سے مراد ہے۔ جو ہمارے فقہ نے، ہمارے علماء کرام نے اس سے مراد نکالی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر دوپٹے کے گھر میں چلتے پھرتے رہنا، ٹھیک ہے، چاہے وہاں محرم یا غیر محرم دونوں ہوں۔ اب کیونکہ ہم یہ ساری آیات جو پڑھ رہے ہیں اس میں محرم و غیر محرم کا اور اسی طریقے سے گھر میں آنے جانے کے آداب بتائے گئے ہیں، تو غیر محرم یا محرم دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ کم از کم غیر محرم سے خاص طور پر غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا کہ وہ اپنے چہروں پر جو ہے وہ دوپٹہ لٹکا لیا کریں، یعنی اپنے چہروں کو چھپا کر رکھیں، اور اس کے علاوہ سطر کے اوقات بتائے گئے تھے، یعنی یہ سب کچھ کہ غیر محرم کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو عورتیں جن کے دل میں نکاح کی تمنا نہیں رہی، ٹھیک ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، ٹھیک ہے، دونوں معنی آتے ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہوں، شادی شدہ عورتیں ہیں پھر بھی دل میں نکاح کی طلب ختم ہو گئی ہے، یا وہ غیر شادی شدہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی لیکن اتنی ایجڈ ہو گئی ہیں تو ان کے دل میں اب نکاح کی تمنا نہیں رہی، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ بغیر دوپٹے کے جو ہے وہ گھر میں چل پھر سکتی ہیں، جبکہ اس گھر میں غیر محرم کا بھی آنا جانا ہو یا محرم کا بھی آنا جانا ہو، ٹھیک ہے۔ محرم کے ساتھ تو عورتوں کا اپنی جیسی عورتوں کے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اپنی جیسی عورتوں کے درمیان تو وہ بغیر دوپٹے کے رہ سکتی ہیں، لیکن محرم کے ہوتے ہوئے بھی غیر دوپٹے کے رہتی ہیں، جیسے باپ بیٹے کے سامنے۔ لیکن کوئی غیر محرم ہے تو ان کی موجودگی میں بھی اگر ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے یہ جو شرط لگائی ہے، غیرہ متبرجات بزینہ، غیرہ نہ کہ متبرجات اظہار کرنے والی ہوں بزینہ زینت کا، یعنی اپنے سجنے سنورنے کا، یعنی اگر کوئی ایج کی ہو بھی گئی ہے عورت، بوڑھی عورت بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے اندر اپنا بناؤ سنگار کرنے کی خواہش موجود ہے اور وہ کرتی ہیں بناؤ سنگار، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھر ایسا، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کو اپنے یہ کہہ دیں کہ اپنے آپ کو چھپا کر ہی رہنا ہے، یعنی اپنے سر سے پہ دوپٹہ نہیں اتارنا اور لوگوں کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ایک تو دوپٹہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لباس میں سے دوپٹہ ختم ہو رہا ہے، بوڑھی عورتوں کی تو الگ بات ہے، جوان لڑکیاں بغیر دوپٹے کے جو ہے وہ پھرتی ہیں، نہ صرف گھروں میں تو عموماً دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی، پارٹیز میں بھی جاتے ہوئے دوپٹے کا عنصر ختم ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں بغیر دوپٹے کے، یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے آ رہی ہیں، تو یہ سب یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ختم ہو رہا ہے اور قیامت آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اب یہ بتایا کہ ایسی عورتیں جو کہ بناؤ سنگار کرنے والی ہیں ان کو لیے یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں ان کے لیے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیکسیشن دے دی ہے، ان کو سہولت دے دی ہے کہ وہ بغیر دوپٹے کے بھی گھر میں بیٹھ سکتی ہیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اب آگے اللہ تعالیٰ ایک جو ہے وہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اجازت دے دی ہے، یعنی اجازت دے دی ہے کہ وہ بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نصیحت فرمائی ان کو، وَأَن، اور یہ کہ یستعففنا، وہ درگزر کریں، ٹھیک ہے، خیر اللہن، تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ اگر بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے درگزر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اجازت تو ہے کہ اگر کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور کوئی غیر محرم آ گیا، ایجڈ ہو رہا تھا، اس غیر محرم کے سامنے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے یا دوپٹہ ایک سائڈ پہ پڑا ہے، نہیں لیا ہے، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ بہتر ہے کہ اگر وہ اوڑے رکھیں، ٹھیک ہے، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ وہ درگزر کریں، خیر اللہن، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر وہ اس چیز کا خیال رکھ لیں پھر بھی تو بہتر ہے ان کے لیے، واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، غیر محرم کے سامنے بھی اپنے بناؤ سنگار کا خیال رکھتے ہیں، عورتیں چاہے وہ جوان ہیں چاہے وہ بوڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے بھید جاننے والا ہے۔